الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام پورا حسین زبدہ نسل رسول ابن رسول حسین زبدہ نسل رسول ابن رسول علی کے لاڈلے
زہرا کے پھول ابن رسول، علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول، حسن حسین ہی ابناءنا کے ہیں مصداق، حسن حسین ہی ابناءنا کے ہیں مصداق، انہیں کہے گا ہر ایک با اصول ابن رسول۔ اور تیرا وجود ہے خود آیت من الآیات، تیرا وجود ہے خود آیت من الآیات، ہے کربلا تیری شان نزول ابن رسول، ہے کربلا تیری شان نزول ابن رسول۔ اور اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے، اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول، اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول۔ اور رسول بند نہ کرتے اگر یہ دروازہ، رسول بند نہ کرتے اگر یہ دروازہ، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، رسول بند نہ کرتے اگر یہ دروازہ، خدا گواہ تو ہوتا رسول ابن رسول۔ اور تیرے خلوص عمل سے سبق نہ سیکھ سکے، تیرے خلوص عمل سے سبق نہ سیکھ سکے، یہ دین فروش، یہ دین فروش، یہ اجرت وصول ابن رسول، یہ دین فروش، یہ اجرت وصول ابن رسول۔ اور نصیر کو نہ اٹھانا اب اپنی چوکھٹ سے، نصیر کو نہ اٹھانا اب اپنی چوکھٹ سے، بحق فاطمہ زہرا بطول ابن رسول، بحق فاطمہ زہرا بطول ابن رسول، علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول۔ انتہائی مکرم و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین، رب تعالیٰ کے بے حد فضل سے، بے پایاں لطف و احسان سے مجھے اور آپ کو ماہ محرم الحرام شریف کی ساعتوں میں جگر گوشہ رسول، نور نگاہ حیدر و بطول، راکب دوش مصطفیٰ، امام قافلہ صبر و رضا، سید الشہداء، امام جنت مقام، امام عالی مقام، سیدنا و مولانا امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے رفقائے کار کی عظیم الشان شہادت کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور آپ حضرات نے کامران صاحب کی سرپرستی میں جس محبت سے، جس خلوص سے، جس عقیدت سے اس بزم کا اہتمام فرمایا ہے، اس پاک محفل میں حاضر ہوئے ہیں، رب قدوس آپ کی اس حاضری کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، بنیادی طور پر ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھنا ہو، آپ کی شان سمجھنی ہو، آپ کا مقام و مرتبہ جاننے کی خواہش اور تڑپ دل میں اٹھے تو یہ بات یاد رکھنا، حسین کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی محتاجی نہیں ہے، ہمیں کسی تحریر کی محتاجی نہیں ہے۔ حسین سمجھنا ہو تو رب کی قرآن سے پوچھنا کہ حسین کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھ کے سمجھنا کہ حسین کیا ہے۔ تاریخ واقعات کوٹ ضرور کرتی ہے، لیکن آج تک بلکہ صبح قیامت تک تاریخ محتاج ہے ذکر حسین کی، ذکر حسین تاریخ کا محتاج نہیں ہے۔ کو کم کر، ذکر حسین تاریخ کا محتاج نہیں ہے، تاریخ ذکر امام علی مقام امام حسین کی محتاج ہے۔ اس لیے تاریخ لکھی جاتی ہے، لوگ اسے پڑھیں، لوگوں کی اس کی طرف دلچسپی ہو، لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو، تاریخ کی کتب کو بار بار شائع کیا جائے، لوگوں کائنات کے دلوں میں کسی تذکرے سے وہ محبت، وہ لگاؤ تمہیں نظر آئے گا ہی نہیں جس محبت اور لگاؤ سے دنیا حسین کا نام لیتی ہے، حسین کا تذکرہ سن رہی ہوتی ہے۔ تو بنیادی یہ بات ذہن میں رہے کہ حسین پاک کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کی بارگاہ میں حاضری دیں، آپ سرکار سے پوچھیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب دیکھیں امام علی مقام کربلا میں تشریف لائے، 61 ہجری میں شہادت ہوئی، دردناک انداز میں آپ کی شہادت ہوئی اور وہ مظالم آپ پر ڈھائے گئے جس کا نقشہ ہمیں تاریخ عالم میں نہیں ملتا۔ یہ ساری باتیں تو تاریخ کہتی ہے، اب ہم قرآن سے کیسے سمجھیں، حدیث سے کیسے سمجھیں؟ تو ایک بات یہ عرض کروں، امام علی مقام کا مقام شہادت یہ وہ جگہ ہے جو میرے آقا کی ظاہری حیات میں مشہور ہو چکی تھی۔ امام علی مقام کا اس انداز میں شہید ہونا یہ وہ تذکرہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ذکر کیا، اور اس کا جو چرچا ہے وہ صرف زمین پر نہیں ہے، آسمان کے فرشتے آ کے عرض کرتے ہیں حضور اس طرح سے آپ کے لاڈلے نواسے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اس مقام کی مٹی حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت، امام علی مقام کی شہادت پہ جو مظالم ڈھائے گئے اور امام علی مقام کی شہادت جس مقام پر ہوئی ہے، تاریخ بعد میں آئی ہے۔ رسول پاک نے اپنے فرامین کی روشنی میں ان چیزوں کو اس سے پہلے واضح فرما دیا، اور یہ انفرادیت ہے کہ ہر شہید کی شہادت کا تذکرہ اس کے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ امام علی مقام ابھی شہید نہیں ہوئے، زمین پہ بھی شہادت کا چرچا ہے اور آسمان پہ بھی شہادت کا چرچا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کے لفظ پڑھے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ، اور سلامتی ہو، عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ انتخاب بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے سوٹ کیسا پسند کیا،
فلاں آدمی نے رہنے کے لیے مکان کیسا پسند کیا، فلاں آدمی نے سواری کے لیے گاڑی کون سی پسند کی، فلاں شخص نے دوست بنانے کے لیے کن لوگوں کا انتخاب کیا، فلاں آدمی نے اپنی رشتہ داری اور قرابت داری کو آگے بڑھانے کے لیے کس گھر کو چنا ہے۔ سب کا انتخاب اپنی اپنی ذات کے مطابق ہوتا ہے، ایسا انتخاب کسی کا نہیں ہو سکتا جیسا انتخاب رب تعالیٰ کا ہے۔ فرمایا وَسَلَامٌ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ میں تفسیر کی طرف آؤں گا۔ مفسرین کے یہاں بہت سارے اقوال ہیں کہ رب کے چنے ہوئے بندے کون سے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے میں رک کر آپ کو توجہ دلا کر قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت میں لے کر جانا چاہوں گا۔ قرآن نے بھی ایک اشارہ دے دیا ہے کہ رب کے چنے ہوئے بندے کون سے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے کہیے، پیار سے کہیے، ہو سکتا ہے چنے ہوئے لوگوں میں ہم سب بھی آ جائیں۔ محبت سے کہیے، قرآن نے اشارہ دے دیا ہے، لفظ دیکھیے وَسَلَامٌ، یہ سلامتی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور رب کے چنے ہوئے بندے۔ قرآن نے ان دو چیزوں کو جوڑ دیا ہے، سلام اور رب کے چنے ہوئے بندے۔ توجہ ہے، سلام اور رب کے چنے ہوئے بندے۔ کہا اگر کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کوئی تفصیلی کتاب اٹھا کر پڑھ نہ سکو، تو قرآن کے ان لفظوں پہ تھوڑی سی توجہ کر لینا۔ اللہ نے سلام کو اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں سلام نظر آئے گا، ساتھ ساتھ ہی وہ بندے بھی ملیں گے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں پر سلام ہو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے منتخب لوگوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ وہ رسولوں کا ہے، سب سے زیادہ سلام وہ رسولوں پر ہے۔ اب میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو صلاۃ بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کیا پیارے آقا یہ سلام سمجھتے ہیں، صلاۃ کیا ہے؟ میرے آقا نے پڑھ کے سنایا اللہم صلی علی محمد وعلا، یہ آپ تو سارے نمازی ہیں، وعلا آل محمد، گویا کہ صلاۃ و سلام محمد مصطفیٰ پہ ہے اور آل محمد مصطفیٰ پہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہیں اور جانے کا وقت نہ ہو تو قرآن سے پوچھ لے گا رب کے چنے ہوئے کون ہے؟ فرمایا مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بتا دیا ہے صلاۃ و سلام محمد پہ ہے، اور تو پھر رب کے چنے ہوئے رسول بھی ہیں، رب کے چنے ہوئے صحابہ بھی ہیں، رب کے چنے ہوئے اولیاء بھی ہیں، رب کے چنے ہوئے علماء بھی ہیں، اور رب کے چنے ہوئے کل اہل ایمان بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو خود سے پڑھ رہے ہیں، رب نے اسلام کی دولت دی ہے تو ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہوا ہے۔ رب نے ہمیں ایمان کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، تو ہم مومن بنے، مسلمان بنے، لیکن یاد رکھے کملی والے کا فرمان رب کے قرآن سے ملاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا جن پہ سب سے زیادہ سلام ہے وہ رب کا سب سے بڑا انتخاب ہے۔ پیار سے بولیں تو مرسلین پر سلام کے بعد، انبیاء پر سلام کے بعد میرے آقا نے اپنی مبارک زبان سے امت کو یہ درس دیا ہے صلاۃ و سلام محمد پہ ہے اور آلے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں اللہ نے جن کو سب سے بڑھ کر انتخاب کے مرتبے پہ فائز کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی پاک آل ہے۔ اور یہ کوئی میرا ذاتی اندازہ تخمینہ وغیرہ نہیں ہے، حضور کی حدیث سنیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی، جناب سیدہ، جناب حسن، جناب حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق فرمایا، اللہم اے میرے اللہ، ہؤلاء، یہ اسم اشارہ ہے۔ یہاں 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اگر میں کسی ایک کی طرف انگلی کروں تو سارے اس کی طرف دیکھیں گے، حالانکہ باقی بھی بندے بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ باقیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ بابا میرا آپ کا اشارہ نہیں ہے، یہ سرکار کا اشارہ ہے۔ پیار سے بولیں بھائی، ہزاروں پھول پڑے ہوں، میں مثال دینے لگا ہوں، لاکھوں پھول پڑے ہوں، یہ جو لفظ ہے نا جو میں بول رہا ہوں، پھول، حضور پہ جو جو ایمان لے کے آیا وہ پھول ہے، کیا مطلب ہے جی؟ اس سے ایمان کی خوشبو اور مہک آ رہی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتانا، ایمان سے بتانا، حب رسول کا جذبہ دل میں اجاگر کر کے بتانا، کروڑوں اربوں پھول پڑے ہوں لیکن کوئی پھول ایسا ہو جس کی طرف میرے حضور اشارہ کر دے۔ اب اس پھول کے ساتھ کون سا پھول برابر میں کھڑا ہوگا؟ وہ پھول منفرد ہے جس کی طرف کملی والے نے اشارہ کر دیا۔ اب میں نے حدیث عرض کی ہے، حضور نے مولا علی، سیدہ پاک، حسن پاک، حسین پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اللہم یا اللہ، یہ میں نے کہا جو اللہ کا انتخاب ہے ان پہ سلام ہے، جن پہ سلام ہے وہ رب کا انتخاب ہے۔ حضور نے فرمایا اب یہ کہہ دینا ہی ان کو ممتاز کر رہا ہے، ان کو منفرد کر رہا ہے، ان کو جدا کر رہا ہے۔ لیکن توجہ چاہوں گا، نبی پاک نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اب اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ میرے آقا نے اشارہ کر کے ان کو کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، لیکن یہ میرے آقا ہے۔ حضور نے وہم شک چھوڑا ہی کوئی نہیں، فرمایا وخاصتی، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے۔ آج کل ہم کہتے ہیں مولا علی، لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مولا تو سارے ہی ہیں، ہم بھی مولا ہیں، فلاں بھی مولا ہے، فلاں بھی مولا ہے۔ ہم امام علی مقام امام حسین کی شان میں حدیث پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہتے حضور نے ایک اور جگہ پر بھی منی فرمایا تھا۔ بھائی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پورا زور لگا کے کوئی اسے عام نہیں کر سکتا جس کو میری رسول کی زبان میں کہا ہو یہ میرا خاص ہے۔ کس کوشش میں پڑے ہو؟ زندگی نہ برباد کرو، وقت نہ ضائع کرو، اپنا بھی اور لوگوں کا، سب کو اپنی شان کے مطابق بڑے رتبے ملے ہیں، مگر ان کو عام نہ سمجھنا جن کے متعلق میرے رسول نے فرمایا بخاصتی، یہ میرے خاص ہے۔ پیار سے کہیے۔ اب میں نے زیادتی تو میں نہیں کروں گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ رب کا انتخاب ہے، وہ اللہ کا۔ آپ جتنے ہیں مسجد میں آئے، ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں اور آپ کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق بھی دی ہے۔ اب سنیے گا، جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کا انتخاب، اللہ کا، اور جس نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی وہ بھی رب کا۔ اور
اپنی کوشش سے نہیں ہم پڑھتے، یا اللہ توفیق دیتا ہے، ورنہ مسجد کے آگے دن سارا ٹریفک چلتی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ ہر بندہ مسجد میں آ سکتا، جس کو میرا رب آنے کی توفیق دیتا ہے وہی مسجد میں آتا ہے۔ جی حج کرنے کے لیے ہر بندہ نہیں جاتا، پیسہ بڑا ہے لوگوں کے پاس، مال بڑا ہے، جس کو اللہ چنتا ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا اپنے بس سے نہیں ہے، میرا رب توفیق دیتا ہے تو تم قرآن پڑھتے ہو، نہ دے سارا دن لوگ باتوں میں مصروف رہتے ہیں، قرآن کی ایک آیت صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن وہی پڑھتا ہے جسے میرا رب منتخب کرے، جسے میرا رب چن لے۔ اپنے نتیجہ بیان کرنے لگا ہوں، بابا جو کلمہ پڑھے وہ رب کا انتخاب ہے، جو کلمہ بچائے نہیں۔ اتنا اونچا سبحان اللہ آپ نے نہیں کہا ہے، جتنا سفر کر کے یہ کلمہ آپ تک پہنچا ہے اتنی بلندی سے آپ محبت کا اظہار کریں۔ جو کلمہ پڑھے وہ تو رب کا انتخاب ہے، جو مومن بنے وہ تو رب کا انتخاب ہے، جو مسلمان بنے وہ تو رب کا انتخاب ہے، اور جو پورا خاندان قربان کر کے مصطفیٰ کا کلمہ بچا کے امت کو دے وہ حسین انتخاب کے کس درجے پہ فائز ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ بابا جو مسجد میں آ کر کیا لفظ بولا؟ مسجد، کیا جو مسجد میں آ کر نماز پڑھے اور سجدہ کرے وہ تو رب کا انتخاب ہے، اور جو مقتل میں تلواروں تیروں کے سائے میں سجدہ کرے اس حسین کی شان انتخاب کیا ہوگی؟ لوگوں جو مسجد میں آ کے پنکھے کے نیچے بیٹھے، قالین کے اوپر بیٹھ کے قرآن سنائے وہ تو رب کا انتخاب ہے، اور جس حسین کو شہید کر کے سر نیزے پہ رکھ دیا جائے اور وہاں بھی حسین تلاوت قرآن کرے، بولو تو صحیح وہ رب کا کتنا بڑا انتخاب ہے۔ جو یہاں سے سفر کر کے بیت اللہ کو تکنے کے لیے حج کرنے کے لیے جائے وہ تو رب کا انتخاب ہے، اور جو بیت اللہ کو یہ کہہ کر چھوڑے کہ بیت اللہ اگر آج ایک حج کیا تو قیامت تک یہ بدبخت بیت اللہ کو مٹانے کی سعی کرنے والے ہیں۔ حسین آج حج چھوڑ کے جا رہا ہے، 25 پیدل حج ہیں امام علی مقام کے، لیکن آج حج چھوڑ کے جا رہا ہے تاکہ صبح قیامت تک نانا کی امت کو حج نصیب ہو۔ تو بابا اگر میں تو نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے حج کر کے روزہ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے، تو بتاؤ تو صحیح حسین رب کا کس قدر عظیم انتخاب ہوگا۔ اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، یہ بات قطعاً نہیں آتی۔ اور بابا ایک بیٹا کسی کا فوت ہو جائے، اب وہ تلوار اٹھا کر تو دیکھے، وہ تیر چلا کر تو دیکھے، وہ کسی سے نبرت آزما ہو کر تو دیکھے۔ 72 تن کربلا میں آئے ہیں، 71 سامنے شہید ہو رہے ہیں، جن میں جوان بھی ہیں، جن میں بچے بھی ہیں۔ جب کوئی دکان میں سودا لینے آتا ہے نا تو دکاندار کیا کرتا ہے؟ دکاندار 10 سوٹ کھول کے رکھتا ہے، جو ورائٹی تجھے پسند آئے۔ واہ حسین، آج کربلا میں تو نے بچپن کا علی اصغر بھی رکھا، تو نے جوان علی اکبر بھی رکھا، تو نے امام زین العابدین جیسا بیمار بھی رکھا۔ مولا حسین کے پاس جو ورائٹی ہے کربلا میں آ چکی ہے، اب جسے تو پسند کرے گا حسین خوشی سے تیری بارگاہ میں پیش کرتا جائے گا، کچھ بچا کے نہیں رکھا، کچھ چھپا کے نہیں رکھا۔ جو
یہ دنیا کیوں دیوانی ہے، یہ دنیا کیوں حسین کا نام لے رہی ہے، یہ دنیا کیوں حسین کے نام کا لنگر تقسیم کر رہی ہے، یہ دنیا کیوں کہتی ہے کہ ہماری جھولی میں صدقہ حسین کا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کربلا میں، حسین نے کہا مولا جو میرا ہے وہ پیش کر دیا ہے، سب تیرا ہے۔ رب نے کہا حسین جا، قیامت تک جو میرا بندہ ہوگا اس کی زبان پہ تیرے ذکر کے چرچے جاری اور ساری رہے۔ ہمیں کسی سے شکوہ ہی نہیں ہے، ہمیں کسی سے شکایت ہی نہیں ہے۔ کوئی محرم میں خوشیاں منائے یا شادیاں کرے، شادیاں نے بجائے یا باجے بجائے، ہمیں کسی سے گرا نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے کربلا میں یہ فیصلہ کیا تھا حسین تو نے سب کچھ لا کے میری بارگاہ میں پیش کیا ہے، اب تیرا غدار اور تیرا بے وفا کوئی اور تو ہو سکتا ہے، لیکن قیامت تک جو میرا بندہ ہوگا، جو میرا ہوگا، جو میرے محبوب کا ہوگا، حسین وہ تیری محبت میں کبھی بھی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا، وہ تیری محبت میں کوتاہی کا شکار نہیں ہوگا۔ بابا حسین وہ ذات ہے۔ یہ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب شہید ہو گئے، جناب بچے مارے گئے، جناب پانی نہیں پہنچا، تو ایسا کیوں ہوا؟ اگر رب کی مدد ساتھ ہوتی، رب کی نصرت ساتھ ہوتی، حضور کی مشکل کشائی ساتھ ہوتی، تو پھر یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ قرآن پہ ایمان ہے؟ آپ کا تو ہے، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ سوال کر رہے ہیں، قرآن پہ ایمان ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّ، ہاں جی، وَلَا نَبْلُوَنَّ، کسی مولوی سے پوچھیں یہ لام کیا کہہ رہا ہے، آگے نون کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ تو ہمارا پکا فیصلہ ہے کہ ہم آزمائیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ، قرآن ہے بھائی، ہم آزمائش کریں گے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، کن کی؟ ایمان والوں کی، بے ایمان کی آزمائش نہیں ہوتی، ایمان والے کی آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آزمائش کیا ہوگی؟ ایک طرف خوف ہوگا، دوسری طرف مصطفیٰ کا دین ہوگا۔ پیار سے بولیں، صبح کا ٹائم تو ویسے بڑا محبت اور نور والا وقت ہوتا ہے، اور نور والے وقت میں نور والے گھرانے کا ذکر، سبحان اللہ جی۔ فرمایا ایک طرف خوف، ایک طرف مصطفیٰ کا دین، کلمہ قرآن، ایک طرف بھوک، دوسری طرف شوق دیدار۔ یہ شوق دیدار بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا مال نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، رب کی طرف سے امتحان ہوگا۔ دیکھو مال دوں تو پھر مانتا ہے، نہ دوں تو پھر کیا کرتا ہے۔ والانفس، فرمایا جانوں میں بھی امتحان ہوگا، بیماری آئے گی، تکلیف آئے گی، جان کی پریشانی آئے گی، کانٹے چبھیں گے، تیر لگیں گے، تلواریں آئیں گی، یہ بھی آزمائش ہوگی۔ والثمرات، اور کبھی تمہارے پھل، سیب، مالٹے، انگور، انار، آم، گندم، یہ ساری چیزیں لگی ہوں گی، ایک دم ختم کر دی جائیں گی، بارش آئے گی، اولے آئیں گے۔ دیکھیں جب گندم دیتا ہوں، جب پھل باغات ہوتے ہیں تب تو شکر کرتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے یہ سارا بیان فرما کے فرمایا نقص من الاموال والانفس والثمرات، آگے کیا فرمایا؟ یا اللہ اتنے امتحان تو ہو گئے، رزلٹ؟ پیار سے بولیں، امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے نا۔ آپ کو کوئی کہے جناب اتنے پرچے دینے، پھر ملے گا کیا؟ CSS کی ڈگری، وکیل کی ڈگری، ڈاکٹر کی ڈگری۔ یا اللہ اتنے امتحان جو ہے اور سخت مشکل کڑے امتحان، اگر یہ دے دیے تو پھر ملے گا کیا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
فرمایا اب میں بتاتا نہیں ہوں کہ تمہیں کیا دوں گا، بس جس نے ساری کائنات بنائی ہے نا وہ تمہیں بشارت دے رہا ہے۔ تو جس کی ساری کائنات ہے جب وہ بشارت دے گا تو پھر اس کے انعامات کیسے ہوں گے؟ فرمایا وہ تمہارے تصور سے اوپر ہے، وہ تمہاری سوچ سے اوپر ہے، وہ تمہارے خیال سے اوپر ہے۔ دھیان دینا، اگر کسی پہ خوف کا امتحان آئے برداشت کرے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر کسی کے اوپر بھوک کا امتحان آئے صبر کرے، خوشخبری ہے۔ اگر کسی کے اوپر مال جان اولاد پھلوں کے اندر کمی کا امتحان آئے صبر کرے، خوشخبری ہے۔ بتاؤ جس پر یہ سارے امتحان آئے اور پھر رفتہ رفتہ نہیں، ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرے تیرے لیے بھی بشارت ہے، میں صبر کروں میرے لیے بھی بشارت ہے۔ کائنات کا کوئی انسان صبر کرے مومن ہو، اس کے لیے بشارت ہے۔ دھیان دینا، مولا کس چیز کی بشارت ہے؟ فرمایا صبر والوں کے لیے جو کچھ میں نے رکھا ہوا ہے وہ اس دنیا میں نہ تمہیں بتایا جا سکتے، نہ تم سمجھ سکو، اس لیے کہ تمہاری سمجھ سے وہ ماورا ہے۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ جو بشارت دے رہا ہے وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ مولا یہ بات تو سمجھ آئی، لیکن جو ایک ہی دن میں سارے امتحان پاس کر دے اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذرا کچھ تو پتا چلے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا تمہاری یہ دنیا اور اس دنیا کی ساری نعمتیں جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو بھی صبر کرے اسے میں بہت کچھ دیتا ہوں، مگر جس نے ایک دن میں یہ سارے امتحان پاس کیے ہیں میری جنت اس کے نام ہے۔ پیار سے کہیے میری جنت کا وہ بادشاہ ہے، میری جنت کا وہ سردار ہے، میری جنت کا وہ سید ہے، میری جنت کا وہ مالک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، پرنسپل سے ڈگری نہ لیں، دائیں بائیں گلیوں میں ساری زندگی پھرتے رہے، تمہیں ڈگری نہیں ملے گی۔ ڈگری وہی دیتا ہے جو ادارے کا سربراہ اور مالک ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا حسن جنت کا سردار ہے، حسین جنت کا سردار ہے۔ لینی ہے جنت تو پھر آ جاؤ، حسن کی بارگاہ میں آؤ، حسین کی بارگاہ میں آؤ۔ اب کوئی کہے کہ یار ہوں دیکھو حسن پاک جنت دے سردار، حسین پاک جنت کو تھوڑی تو نہیں ہے جی، جنت تھوڑی تو نہیں ہے۔ جنت وہ ہے کہ سب سے جو معمولی نوعیت کا جنتی ہوگا نا، ماڑا ایسے کہتے ہیں نا گلی میں سب تو ماڑا کہریدا ہے، جو سب سے ماڑا جنتی ہوگا نا اس کی جنت بھی اس پوری دنیا سے بڑی ہوگی۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اتنی بڑی جنت، اس کا مالک حسین، اس کا مالک حسن، اس کا بادشاہ حسن، اس کا بادشاہ حسین، کیسے یار سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں ایک سیکنڈ میں۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو، عمر ہو 2 دن، ہاں جی 4 ارب روپے کی پراپرٹی کا مالک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولیں کیسے جی؟ یہ تو ابھی کمانے نہیں گیا، یہ تو ابھی بازار نہیں گیا، یہ تو ابھی مارکیٹ نہیں گیا۔ آپ کہتے ہیں بے وقوف آدمی، یہ 4 ارب روپیہ اس کے باپ کی ملکیت ہے، اور جو باپ کا ہے وہ بیٹے کا کیوں نہیں ہے؟ وہ اگرچہ ابھی 2 دن کا ہے مگر 4 ارب کا مالک۔ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، کملی والے آقا نے باپ ہی ختم کر دی۔ فرمایا کسی کو حسین کی سرداری میں اعتراض نہ ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا حسن پاک کو، حسین پاک کو لے کے حضور کی بارگاہ میں گئی۔ سرکاری آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ فرمایا حسین کو میں نے اپنی سرداری، بات خیال شریف میں آئی ہے، حسین کو میں نے اپنی سرداری دی ہے، حسین کو میں نے اپنی جرات،
یہ جو لوگ چبلے مارتے ہیں نا، وہ کہتے تھے مجھے یزید کے پاس لے جائیں، وہ کہتے تھے مجھے واپس لے جائیں، وہ کہتے تھے مجھے نکلنے دیں، یہ جرأت حسین پہ اعتراض نہیں، جرأت مصطفیٰ پہ اعتراض ہے۔ حسین وہ ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنی جرأت حسین کو عطا فرمائی۔ تو جب کملی والے کی سرداری ملی ہے تو پھر دیکھو کملی والے کی سرداری میں کیا کچھ آتا ہے، جنت ہو یا جنت کے باسوا کچھ ہو، یہ سارے کا سارا مصطفیٰ کی سرداری کے تحت داخل ہے۔ اور کملی والے آقا نے فرما دیا ہے میں نے اپنی سرداری کا وارث اپنے حسین کو بنا دیا۔ میں بات کو سمیٹتا چلا جاؤں گا اور آپ کی توجہ، حسین وہ ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، جو میرے اللہ کا انتخاب ہے، جو میرے کب سے دنیا بنی ہے بابا، کب سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، 1000 سال گزر گئے ہیں۔ آپ کے گھر اللہ تعالیٰ جن کے بیٹے نہیں ہیں، امام علی مقام کے صدقے انہیں بیٹے دے، کہہ دے سارے آمین۔ جنہ دے ہوندے نے وہ کہندے مینوں کی ہے، میرے تے ہے گے نہیں۔ جی سب کے لیے دعا کریں اللہ آپ کی نسلیں ہری بھری رکھے، نبی پاک کی نسل کا صدقہ۔ جی جن کے بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچے عطا فرمائے۔ کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آ کے پیر صاحب سے، استاد صاحب سے، مولوی صاحب سے، والد صاحب سے، والدہ صاحبہ سے، کسی بڑی پرسنالٹی سے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں نام کیا رکھوں، ہوتا ہی نہیں۔ اور جو بڑا پیارا نام ہو، جو 10 ناموں میں سے 100 ناموں میں سے پسند آئے نا تو کہتے ہیں کہ یہ نام رکھنا ہے، میرے بچے کا بڑا خوبصورت نام ہوگا، بڑا اعلیٰ نام ہوگا، بڑا پیارا نام ہوگا۔ جب اسے پکاریں گے لوگ تو زبان پہ مٹھاس آئے گی اور برادری والے، کنبے قبیلے والے کہیں گے واہ کیا نام رکھا ہے۔ یار یہ میں منتخب کرتا ہوں، آپ منتخب کرتے ہیں، کوئی زمانے کا بڑے سے بڑا آدمی منتخب کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سننا، یہ پیدا ہونے کے بعد انتخاب ہوتا ہے، یہ انتخاب پیدا ہونے کے۔ حسن کا نام کب منتخب ہوا، حسین کا نام کب منتخب ہوا؟ جب یہ شہزادے پیدا ہوئے نا تو مولا علی نے نام رکھا حرب، بڑے صاحبزادے کا نام رکھا، چھوٹے کا نام رکھا حرب۔ سرکار نے پہلے کا نام کر دیا حسن، دوسرے کا نام کر دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضور نے مولا علی کا نام ریجیکٹ کر دیا۔ حرب کا معنی جنگ ہوتا ہے، چونکہ مولا علی شجاع تھے، بہادر تھے، بہادری میں مولا علی کا ثانی کوئی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے مزاج کے مطابق نام رکھا کہ جب میں بہادر ہوں، میں شجاع ہوں، میں علی ہوں، تو میں بیٹے کا نام بھی ایسا رکھتا ہوں جس سے بہادری چلکتی ہوئی نظر آئے۔ تو سرکار نے فرمایا علی، بیٹا علی کا ہو تو اس کا نام ایسا کوئی رکھے یا نہ رکھے، علی کا بیٹا ہونا ہی بتا رہا ہے کہ یہ اتنا بہادر ہوگا۔ اس کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، بس علی کا بیٹا ہے تو اس کی شجاعت کے لیے یہ بڑی دلیل ہے۔ نام حسن ہے، نام حسین ہے۔ وجہ سرکار نے فرمایا اللہ نے یہ نام چھپا کے بچا کے میرے ان دونوں شہزادوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جن کے نام رب کی مرضی سے آئے ہیں وہ کربلا میں رب کی مرضی کے بغیر چلے گئے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور انتخاب رب کی طرف سے ہے۔ میں یہاں سے آپ کو لے کے آتا ہوں میدان کربلا کے اندر۔ شہید کوئی بھی شہید ہو اس کا بڑا مقام ہے، تھوڑی سی توجہ کرنا پڑے گی۔ شہید فعیل کے وزن پہ ہے، یہ شاہد کے معنی میں بھی ہے، یہ مشہود کے معنی میں بھی ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے والا، حاضری دینے والا۔ مشہود کا معنی ہے جس کے پاس کوئی آئے، جس کے پاس حاضری دی جائے۔ یہ شہید کے 2 مطلب ہیں۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شاہد اگر سامنے رکھو تو پھر مطلب یہ ہے جیسے ہی شہید ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ مشہود اگر ذہن میں رکھو تو پھر کہا شہید جب شہید ہوتا ہے نا تو رب کے فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔
بس حسین شہید ہے، لیکن اگر حسین کو شاہد کہیں تو حسین شاہد کیسا ہے، حسین کو مشہود کہیں تو حسین مشہود کیسا ہے۔ کوئی بھی شہید اگر شاہد ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور حسین یہ ہے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی ہے تو جس بارگاہ میں حاضر ہوا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اور ابھی بچپنا ہے تو خبر آ گئی کہ یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یہ رب کے لیے شہید ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جو حسین میری بارگاہ میں حاضر ہے نا، اپنے ہاتھوں سے میری بارگاہ میں حاضر کرنا۔ اگر مشہود کہیں تو شہید وہ ہوتا ہے جس کی شہادت پہ فرشتے آتے ہیں۔ کیا ہے اس کی شہادت؟ جس کی شہادت پہ خود نبی پاک آتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، اب راز سمجھ آیا کہ صبح سے لے کر شام تک علی اصغر و علی اکبر، قاسم و اون و محمد کی قربانیاں کیسے برداشت کر رہے تھے۔ نانا جان سامنے موجود تھے، سہارا دینے کے لیے، بیٹا آج ایک دن تیرا امتحان ہے اور صبح قیامت تک مخلوق خدا کے دلوں میں تیری محبت کا سمندر موجزن رہے گا۔ کہا حسین پاک وہ ہیں کہ جن کی شہادت پہ خود نبی پاک تشریف لائے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ نے بھی خواب دیکھا اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بھی خواب دیکھا کہ جس دن حضور امام عالی مقام کی شہادت ہوئی، اب یہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا، اطلاعات تو فوری طور پر نہیں پہنچتی تھی، فرماتے ہیں دونوں کو خواب آیا اور امام عالی مقام کے متعلق اس خواب کا جو تذکرہ ابن عباس نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ خواب تھا یا میں جاگ ہی رہا تھا، یعنی میری یہ کیفیت تھی کہ میں جاگنے سونے کے درمیان تھا۔ تو خواب میں سرکار آئے۔ اب مجھے بتائیں حضور قیامت تک کسی کے خواب میں آئے، وہ خواب جھوٹا؟ سرکار نے فرمایا نا کہ اگر میں آتا ہوں تو پھر میں ہی آتا ہوں، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سرکار عبداللہ ابن عباس کے خواب میں آئے، کل مومنوں کی ماں ہے ام سلمہ، اگر حضور ان کی خواب میں آئے تو خواب کے سچا ہونے میں کوئی شک؟ فرمایا ہم نے کیا دیکھا؟ محرم میں خوشیاں منانے والوں تم جانو تمہارا رب جانے، میں صرف اتنی بات پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ جب امام عالی مقام کی شہادت ہوئی اس وقت سرکار کی کیفیت کیا تھی؟ یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جدھر حضور جاتے تھے زلفوں کی خوشبو تھی۔ ذرا یہ تو دیکھو کہ شہادت حسین پہ زلفوں کا عالم کیا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حیرت کے عالم میں ڈوب گیا، آج حضور کے چہرے اقدس کو، حضور کی مبارک زلفوں کو، حضور کی مبارک ریش داڑھی مبارک کو مٹی چوم رہی ہے۔ میں تو یہی لفظ بولوں گا، ہم یہ تو نہیں کہوں گا کہ گرد پڑی ہے، گرد آلود ہے، مٹی چوم رہی ہے۔ میں نے اس حالت میں حضور کو دیکھا، اتنے غمگین، اور صحابہ کرام نے شاید اپنی زندگی میں یہ کیفیت نہیں دیکھی تھی۔ اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی کے اندر سرخ رنگ کی کوئی چیز موجود ہے۔ میں نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کملی والے کا غم یاد کرو، یہ چھوڑو، آپ کو غم ہے یا نہیں؟ لوگ جائز ناجائز کی بات کرتے ہیں، جو چیزیں جائز ہوں وہ ساری آپ نہیں کرتے، کوئی کرتا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ سے فتویٰ لینے لگا ہوں اس وقت، ایک سیکنڈ کے لیے آپ سارے مفتی ہیں، اس کے بعد ڈگری واپس ہو جائے گی، فتویٰ دیں مجھے، بغیر پیسے لیے، بغیر مکا کیے، نعت پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ فتویٰ دیو جناب، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بندہ اللہ دی رضا واسطے ڈرے بیٹھے، چونکہ اسی پیسے دے دے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہوں اسی سوچ رہے ہو پتہ نہیں پیسے لے بغیر نعت جائز بھی ہے یا نہیں جائز۔
تو بتائیں بھائی پیسے لیے بغیر خالص اللہ کے رضا کے لیے نعت پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سارے اونچا بولو، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس نعت پڑھنے سے بندہ پیسے نہ لے اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض؟ بولے نا، پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر پیسے مکاتے کیوں ہیں؟ پھر ٹکٹ لیتے کیوں ہیں؟ تو اگر یہ کام جو جائز ہے اللہ کو محبوب ہے کہ نبی پاک کا تذکرہ ہو اور دنیاوی لالچ نہ ہو، اس کے باوجود تم اس جائز کو چھوڑ کر ہاں جی ناجائز کو زبردستی جائز بنانے کی کوشش کرتے ہو، اور جب محرم آتا ہے تو تمہیں جائز ناجائز کے چکر یاد آ جاتے ہیں۔ بتاؤ نا، رمضان شریف میں صبح 8 بجے بارات لے کر کیوں نہیں جاتے؟ شام 4 بجے واپس کیوں نہیں آتے؟ جائز ہے کہ نہیں نکاح روزوں میں؟ کسی نے کیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں جائز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بندہ کرتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ غم ہے جو حضور کا غم ہے، یہ وہ غم ہے جو سرکار کا غم ہے۔ میں نے عرض کیا حضور آپ اتنے غم زدہ اور یہ آپ کے ہاتھ میں شیشی کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا میں صبح سے، کیا ابھی کی بات نہیں ہے، چند لمحوں کی بات نہیں، صبح سے میدان کربلا میں، صبح سے میدان، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ کیا ہے حضور ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لم ازل التقطہ منذ اليوم، یہ سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا صبح سے لے، التقطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز نیچے گر گئی ہے، کوئی چیز نیچے پڑ گئی ہے، آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اٹھاتے ہیں محفوظ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں محفوظ کرتے ہیں۔ فرمایا صبح سے لے کر میں اس خون کو محفوظ کرتا رہا۔ سن لو سرکار کی شان بھی، کوئی کہے ایک شیشی میں اتنا خون کیسے آ گیا؟ جس مصطفیٰ نے ایک پیالے میں تھوڑے سے پانی کو اتنا زیادہ کر دیا نا کہ 1500 صحابہ نے پی لیا، وہ مصطفیٰ اتنے زیادہ خون کو اتنی چھوٹی سی جگہ پر سمیٹنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کا خون ہے۔ اب یہ آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور میں آپ کو حدیث بھی سنانے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا کسی بات پہ۔ یہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں نا، یہ سرکار کے صحابہ نے ہمیں دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ، یہ سرکار کے صحابی ہیں، اور کیسے صحابی ہیں؟ صحابی ابن صحابی، صحابی آپ کہتے ہیں نا علامہ ابن علامہ، مفتی ابن مفتی، قاری ابن قاری، پیر ابن پیر، سبحان اللہ، اتنی بڑی ڈگری بھی کسی کے پاس ہے؟ صحابی ابن، اور صرف صحابی ابن صحابی نہیں، یہ صحابی ہیں اور ان کے والد کریم شہید ہیں، اور صرف شہیدی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا جابر بتاؤں اللہ نے تیرے باپ سے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا شہادت کے بعد اللہ نے تیرے باپ سے کہا ہے کہ بتا کیا چاہتا ہے، اور تیرے باپ نے عرض کیا مولا اور کچھ نہیں چاہتا، بس وہ شہادت کا لمحہ دوبارہ چاہیے۔ یہ ہستی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی۔ آپ عطیہ نامی شخص آپ کے ساتھ تھے، اور یہ نصیحت ہے بھائی اپنے بچوں تک بھی پہنچانا، لوگوں تک بھی پہنچانا، میری نہیں ہے، صحابی رسول کی نصیحت ہے۔ آپ عطیہ کے ساتھ تھے اور کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے، مجھے لگتا ہے تیری میری آخری ملاقات ہے۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کا علم، یہ صحابی کا علم ہے، تیری میری آخری ملاقات، آج کے بعد نہیں ملیں گے۔ ایک نصیحت کرنے لگو، یاد رکھنا، آپ بھی یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ، بولیں انشاءاللہ، یاد رکھنا۔ کہا جی کیا نصیحت ہے؟ ویسے ہی آپ نصیحت کر دیں، آپ اتنے بڑے بندے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں آخری ملاقات ہے، حضور ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا احبا آل محمد، میری آخری نصیحت، اے صحابیوں پہ قربان جاؤ، یہ صحابیوں پہ قربان جاؤ۔ میں آپ آخری نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے بچوں کا خیال رکھنا۔ صحابی آخری نصیحت کر رہا ہے، یہ نہیں میرے بچوں کا، یہ ہے صحابی۔
یہ نہیں کہا میرے بچوں کا خیال رکھنا، کہا احبہ آل محمد، سرکار کی آل سے پیار کرنا، حضور کے بچوں سے خیال رکھنا۔ فرمایا وَمُحِبِّیہِم، یہ ہے میرٹ۔ ہم آج کسی کے دوست ہوتے ہیں، کل دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک میرٹ ہے۔ فرمایا سرکار کی آل سے بھی پیار کرنا، اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کربلا بیان ہو گئی تو پورا ہو گیا مسئلہ، آپ یزید کو کچھ نہ کہیں۔ نہیں بھائی، یہ بات آدھی ہے، پوری کیسے ہوگی؟ وَأَبْغِضْ، فرمایا دشمنی بھی رکھنی ہے۔ کس سے؟ مبغضیہم، جو آل محمد کا دشمن ہے، اس کے لیے تمہارے دل میں جگہ۔ یہ جملہ میں نے کئی دفعہ کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، دل صرف ایک ہے، اور اس ایک دل میں یا حسین آ سکتا ہے یا یزید آ سکتا ہے، دونوں کٹھے۔ اور الحمدللہ ہمارے دلوں میں حسین کی محبت نے وہ ڈیرا بسایا ہے، نہ یزید کے لیے جگہ باقی ہے، نہ کسی یزیدی کے لیے جگہ باقی ہے۔ ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ جتنے گزر چکے ہیں، ان کے دلوں میں بھی محبت حسین کا بسیرا تھا، اور ہمارے دلوں میں، اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی ڈیرا صرف حسین کے پیار کا۔ تو فرمایا بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، مبغضیہم، کس سے؟ جو آل محمد سے بغض رکھنا۔ بس یہ میرٹ ہے، یہ معیار ہے۔ جو ان سے پیار کرے تم اس سے پیار کرنا، جو ان سے دشمنی رکھے تم اس سے دشمنی رکھنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسین کا خون ہے اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے۔ یا رسول اللہ، حسین آپ کا لاڈلا نواسا ہے، حسین سید الشہداء ہے، حسین فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، حسین مولا علی کی آنکھوں کا تارا ہے، ان کا خون آپ نے اٹھایا، یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے، لیکن حسین کے ساتھیوں کا خون آپ اٹھا رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ کم ہے کہ حسین نے ان کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ہاں، قیامت تک امام علی مقام کے ذکر میں بیٹھنے والوں، تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں تو تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے۔ کملی والے نے فرمایا ہمیں حسین تو پیارا ہے ہی، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے ہم اس سے بھی پیار کرتے ہیں، جو اس سے پیار کرنے والا ہوتا ہے ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آؤ ہمیں پلٹنا ہوگا اس جدت کے دور میں، جدت جہاں تک چلی جائے منزل کربلا ہے، راستہ سیدھا وہی ہے جو کربلا اور نجف اور مدینہ طیبہ، مدینہ پاک کا ہے، وہی رب کی رضا کی طرف جاتا ہے، وہی رب کی محبت کی طرف جاتا ہے، وہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ خود بھی اس محبت پہ پہرا دو اور اپنی اولادوں کو بھی اس محبت پہ پہرا دینا سکھاؤ۔ میں دعا دے کر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے۔ کرتے ہیں نا سارے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ یہ میں نے اس لیے تکلیف دیا آپ کو کہ سرکار کی دعا کا فیض ہم سب کو مل جائے۔ سرکار نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میں پیار کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو ان دونوں سے پیار کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما، تو اس سے بھی محبت فرما۔ اور محبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کا ذکر کریں بھی محبت سے، سنیں بھی محبت سے۔ جس کو پریشانی لگ جائے ان کا پاک ذکر سن کے وہ محبت سے خالی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، کل 10 محرم ذو الحرام شریف ہے، آج 9 ہے، وہ قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، زبان پہ کلمہ طیبہ لائیں، اللہ اللہ کا ذکر کریں، اور کل یہ ہدیہ ایصال ثواب اس بارگاہ میں پیش کریں جن کی برکت سے قرآن اور کلمہ آپ تک پہنچا ہے۔
اور تیسرا طریقہ محبت یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو آپ سجن دشمن کی پہچان کرواتے ہیں اپنے بچوں کو، بیٹا فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا، کسی اور کی پہچان کرواؤ یا نہ کرواؤ، اولادوں کو یہ سبق ضرور پڑھاؤ، پتر حسن حسین سے پیار کرنا، اس لیے کہ جو ان سے پیار کرتا ہے میرے نبی کی دعا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔